سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آزاد ڈیجیٹل۔ میں سلمان دورانی ہوں، میرے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ امیر بھائی السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ امیر بھائی، امارات کے صدر کا پاکستان کا دورہ بہت زیادہ ہائپ پکڑ چکا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو اس سے ریلیٹ کر کے کچھ تصویریں چل رہی ہیں، لیکن ہم بات کریں گے کہ یہ جو دورہ ہے اس کی کچھ زیادہ اہمیت اس طرح سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب رحیم یار خان ان کا استقبال کرنے جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ محمد بن زید یہ 2022 شاید اپریل یا مئی 2022 میں ان کو جو فیڈرل سپریم کاؤنسل ہے یو اے ای کی، انہوں نے اس کاؤنسل نے ان کو اپنا صدر منتخب کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کراؤن پرنس رہے تھے، پھر یہ ابو دھابی کے ڈپٹی کراؤن پرنس بھی رہے، چیف آف سٹاف بھی رہے۔ یہ پورا خاندان پاکستان میں تشریف لاتا رہا ہے، بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے پنجاب کے یہ جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں جہاں پہ تلور کا شکار ہوتا ہے، اور یہ اس کو ایک ڈپلومیسی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں کہ وہاں پہ ان کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں ہاں جی ایک ایئرپورٹ ہے جو وہاں پہ ان کا یہ کچھ پرماننٹ سٹرکچر ہے ان کا وہاں پہ، کچھ یہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ان کے اپنے خانسامے، گاڑیاں، سٹاف، سیکیورٹی اور ٹینٹس اور سب کچھ ان کا وہاں اپنا ہی ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، ایک اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ ہوتی ہے جو یہ چلاتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، زیادہ امپورٹنس نہیں ہے اختیار کر گیا۔ جی اختیار اس لیے زیادہ کر گیا کہ ایک تو مریم نواز نے جو بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا ان سے، ایک وہ خبر چل رہی ہے۔ دوسرا، پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی پوری، یعنی دیکھیں وزیر دفاع، وزیر خارجہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وزیر اطلاعات، یہ سارا پوری حکومت ہی سمجھے نا وہاں پہنچ گئی جی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر چیف منسٹر پنجاب بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو ان سے سرمایہ کاری کے لیے پھر ایک بار کو منت ترلا کیا جائے، یا ادھار کا تیل کو، ادھار کے پیسے کو انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کی صورت میں کچھ نہ کچھ مالی طور پہ فائدہ ان سے ہو سکے۔ چونکہ وہ ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں تو شاید وہ ہمیں اوبلائز کر دیں۔ بھائی یہ عرب شہزادے تو ہزاروں ڈالر ٹپ میں دے دیتے ہیں نا، یہ تو یہ تو باہر اگر آپ ان کو دیکھیں یورپ میں تو یہ تو ہزاروں ڈالرز ٹپ میں دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارے آئے ہوئے ہیں تو شاید ہم ان سے کوئی گزارش کریں تو یہ ہمیں کچھ دے کے چلے جائیں، یا شاید وہ کوئی انٹرنیشنلی جو نا دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں محمد بن سلمان اور محمد بن زید، اور ایک ہے بن سلمان، ایک ہے بن زید، اور ایک ہے بنیامین۔ ان کو کہا جاتا ہے 3 بنس۔ بنیامین نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے، یہ ان تینوں کا نا ایک بڑا اسٹرانگ کلاؤڈ بن گیا تھا مڈل ایسٹ کے اندر۔ اگر یہ اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل نے حملہ کر دیا غزہ پہ، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو یہ تینوں بہت آگے بڑھ رہے تھے، ان تینوں کی بڑی زبردست کیمسٹری تھی۔ اس کے بعد پھر محمد بن سلمان پر بھی ایک پریشر ہوا، وہ پیچھے ان کو ہٹنا پڑ گیا۔ تو یہ تینوں جو 3 بنز ہیں نا، ان میں یہ جو 2 بنز ہیں یہ ایک دوسرے سے بڑے انسپائر ہیں۔ محمد بن سلمان محمد بن زید کو ایم بی ایس اور ایم بی زی، تو جو ایم بی ایس ہیں وہ ایم بی زی کو اپنا استاد بھی سمجھتے ہیں ایک طرح سے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یو اے ای نے ترقی کی، یو اے ای کے اور سعودی عرب کے وسائل میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا، رقبے میں زمین آسمان کا فرق ہے، معدنیاتی وسائل میں بہت فرق ہے۔ صرف جو حج اور ریلیجس ٹورزم ہے جو سعودی عرب میں حج اور عمرے کی صورت میں، آپ تیل کی دولت کو ایک طرف رکھ دیں، اسی کا مقابلہ یو اے ای نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود سعودی عرب اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی یو اے ای نے ترقی کی، اور وہ یہ خاندان تھا، یہ جو خلیفہ خاندان ہے یو اے ای کا۔ تو محمد بن سلمان ان سے بڑے انسپائرڈ ہیں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہے، بہت چھوٹے سے رقبے کے ساتھ اور محدود وسائل کے ساتھ۔
تو ان دونوں کی آپس میں کیمسٹری بڑی زبردست ڈیولپ ہو گئی ریجنل پالیٹکس کے اعتبار سے. اور محمد بن سلمان نے جو سعودی سوسائٹی کو اوپن اپ کیا ہے نا, جو وہاں ایڈوانسمنٹ, ماڈرنٹی اور ڈیولپمنٹ ہوئی, ان سے انسپائر ہو, وہ اس میں ان کی انسپریشن بھی شامل. جی صحیح. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ محمد بن زید کے ذریعے سے بھی محمد بن سلمان کو اور ٹرمپ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے عمران خان کے حوالے سے, ٹو انفلوئنس. ہاں, کہ بھائی مہربانی کریں, جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں, یہ ہمارے معاملے میں. اچھا, اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رات کو گاڑی کس نے چلائی. تو سوال یہ ہے کہ کیا محمد بن سلمان کا عمران خان کے وقت میں کیا جانے والا دورہ, یہ والا جو دورہ ہے, یہ اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ یار محمد بن سلمان جب یہاں آئے تھے تو گاڑی عمران خان نے چلائی. عمران خان جب وہاں گئے تھے تو گاڑی کس نے چلائی تھی؟ محمد بن سلمان نے. یہ کیا مطلب بات ہو گئی کہ اب جناب وہ نون لیگ والے جو ہے نا وہ خوشی سے پھولے نہیں سنبھال رہے. شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر گاڑی کے شارٹس لے کر جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش تھے, کلوز اپ لے کے فرنٹ اسکرین سے. رائٹ یار وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑی ہے, جو گاڑی وہ چلا رہے ہیں وہ اپنی گاڑی لے کر, وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑی ہے, وہ ایم بی سی چلائے گا. اچھا, کمپیریزن ہو سکتا ہے اس دورے کا اس دورے سے؟ نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ پرائیویٹ دورہ ہے, وہ سرکاری دورہ تھا, وہ اسٹیٹ وزٹ تھا جس پر ایم پی ایس یہاں آئے تھے. یہ پرائیویٹ دورہ ہے, بے شمار دفعہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور اچھا, یہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں, اپنا شکار کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں, کسی کو خبر تک نہیں. پرائیویٹ دورے پر سرکاری لاؤ لشکر لے کر پہنچ جانا استقبال کے لیے, یہ کتنا اس کی وجہ سے میں نے بتایا نا کہ وہ ڈپلومیسی ہے نا, کہ آپ نے محمد بن زید دیکھیں, محمد بن زید اس وقت یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں جی, اور یو اے ای اس وقت مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے اس میں اس کا بہت اہم پلیئر ہے. رائٹ. اور امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں مڈل ایسٹ میں, اس میں بھی یو اے ای بہت اہم پلیئر ہے. تو آپ ہماری تو دیکھیں نا, کوئی دنیا میں حیثیت اوقات ساکھ نہیں رہ گئی. جی, ہم تو ترلے کرتے ہیں کہ کبھی اس کے سہارے سے ہم اپنی کو بات آگے پہنچا سکیں, کبھی اس کے سہارے سے. تو ایم بی سی اگر پاکستان میں آئے ہوئے ہوں اور ان کے ذریعے سے اگر ہمارا کوئی کام ہو سکے, تو ورنہ پرائم منسٹر کو وہاں کا جانا, آپ پرائم منسٹر خیر سگالی کے طور پہ فارن منسٹر کو بھیج دیتے, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کو بھیج دیتے خالی, یا خالی چیف منسٹر پنجاب آ جاتی. کیا ضرورت تھی؟ کوئی اسٹیٹ کا وزٹ تو نہیں ہے نا کہ پریزیڈنٹ اگر آیا ہوا ہے تو ادھر سے پرائم منسٹر اس کو جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان کا دورہ بہت جلد ہونے والا ہے پاکستان کا, وہ شاید نہ ہو. نہیں, ہو بھی سکتا ہے. اچھا, وہ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ محمد بن زید کو آپ مختلف طرح سے استعمال کر سکتے ہیں نا ڈپلومیسی کے لیے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3 سال میں کئی بار یو اے ای جا چکے ہیں, اور انہی محمد بن زید کے ساتھ ان کی وہاں ملاقات رہی ہے. صحیح. اور اس کو زیادہ سگنیفیکینس مل گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. امیر عباس صاحب, یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق عمران خان کا اور ان کی اہلیہ کا, وہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 جنوری کو جو ہے وہ سنایا جائے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو, وجہ مذاکرات لگ رہی ہے یا واقعی اب 13 جنوری کو حتمی طور پر فیصلہ سنا دیا جائے؟ یار ہمارا اپنا جج ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمارا اپنا جج ہے یار, تھوڑی گل ہو گئی ہے یار. ہمارا اپنا جج ہے, ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اچھا, میرا فیصلہ میری مرضی, میرا جج میری مرضی. آپ کو کیا مسئلہ ہے یار؟ مطلب یہ ایسے ہی لوگ پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی ملتوی ہو گیا, پھر ملتوی ہو گیا. بھائی میرا جج ہے, میں جج جب چاہوں گا, میں میرے ملک کا جج ہے نا, میرے سے مراد میرے وطن کا جج ہے, میرے ملک میں جب چاہوں گا فیصلہ لے لوں گا ان سے. اچھا, میرا فیصلہ ہے نا, فیصلہ بھی میری مرضی کا ہوگا. مطلب بحیثیت ریاست بات کروں, جب چاہے فیصلہ بھی آ جائے گا, تو اس میں کیا اتنی پریشانی کی بات ہے یار؟ مطلب یہ نہیں, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی مذاکرات کے اندر کی بات ہے, شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو. آج تک کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے میں 3 سزائیں عمران خان کو دلوائی. صورتحال کچھ اور تھی, وہی میں کہہ رہا ہوں. اب پچھلے دنوں اکٹھی جو 9 مئی کے کیسز تھے سارے, وہ ختم ہوئے, لوگ رہا ہو کے گھر پہنچ گئے. نہیں, ختم نہیں ہوئے. دیکھیں مطلب انہیں مل گئی نا, اس لیے بیل مل گئی. وہ لوگ تھے جن کی سزا 2 سال تھی. نہیں, وہ والے 19 لوگ نہیں, اس کے علاوہ بھی جو دہشت گردی عدالت سے لوگ رہا ہو کر پہنچے ہیں گھر 9 مئی سے متعلق. لوگ پہنچ رہے ہیں, مطلب اب معاملات جو کہہ رہے ہیں نا, کلاؤڈز اب چھٹ رہے ہیں, اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے دیکھیں کچھ لوگ تو وہ ہیں
جو 26 نومبر میں جنہیں گرفتار کیا گیا جی وہ بھی ہیں, ان کو ابھی عدالت نے ضمانتیں دی ہیں جی 9 مئی سے ریلیٹڈ بھی ہیں, 9 مئی سے ریلیٹڈ بھی ممکن ہے اچھا بلکہ 9 مئی میں تو اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھیں جس میں عمران خان کو ضمانت دی گئی لاہور ہائی کورٹ کی, اور انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی ایک, اگر آپ ان کی ججمنٹس پڑھیں تو ان ججمنٹس میں بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو لکھا اپنے فیصلے میں کہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہے, جو ریاست کا سب سے بڑا وکیل ہے پنجاب کا, جب وہ ہمارے سامنے عمران خان کے خلاف دلائل دے رہا تھا تو ہم نے اسے پوچھا کہ عمران خان کے خلاف تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے بڑے ایکسٹینسو دلائل دیے, اور عمران خان کے خلاف وہ صرف یہ بات لے کر آیا کہ جی وہاں کچھ پولیس والوں نے سنا ہے عمران خان کو سازش کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے لکھا فیصلے میں کہ سرکار کے سب سے بڑے وکیل کو ہم نے بار بار موقع دیا, اس کے بعد وہ ایک ہی دلیل لے کر آئے کہ ایک پولیس والے نے سنا ہے عمران خان کو سازش کرنے کے لیے. تو یہ ہے آپ کے پاس دلیل. وہ تو ٹھیک ہے, فیصلے مانتا کون ہے امیر بھائی؟ تو وہ آپ نے کہا نا کہ 9 مئی, میں نے کہا 9 مئی میں تو اس طرح لوگ ڈالے ہوئے ہیں. اب آپ جو راستہ روکنے والے تھے نا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اب آگے سے ہٹتے جا رہے ہیں. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. القادر کا جو فیصلہ ہے, ایک تو اس کو روکنے کی وجہ یہ بھی تھی جو پہلے اس کو ملتوی کیا گیا کہ اب تک جتنے فیصلے عمران خان کے خلاف آئے, جو سزائیں ہوئیں, وہ ساری سزائیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے سسپینڈ ہو گئیں. کچھ کیسز میں وہ بری ہو گئے. اجلت میں کیسز چلائے گئے تھے نا, اسے کہا جاتا ہے جسٹس رشڈ, جسٹس کرشڈ. جب انصاف کو آپ بھگاتے ہیں نا تو انصاف کچلا جاتا ہے, وہ اپنے پہیے کے نیچے آ کے کچلا جاتا ہے. یہ جسٹس کو رش کر رہے تھے, جسٹس کرش ہو رہا تھا. آپ کا خیال ہے کہ اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں؟ مذاکرات سے بھی اس کا تعلق ہے, لیکن اس کے 2 اور بھی وجوہات ہیں. ایک مذاکرات, دوسری وجہ یہ کہ اس فیصلے میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کمی بیشی نہ رہے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ سے فائدہ ہو سکے. اور تیسری وجہ یہ ہے حکومت ٹائم لے رہی ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیں امیر بھائی, یہ تحریری اپنے مطالبات سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ اسد کیسر صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو پہلی ہماری ملاقات ہوئی ہے, فرسٹ میٹنگ کے منٹس ہی جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہے, تو وائی دا پی ٹی آئی از ریلیکٹنٹ ٹو گیو اے ڈاکومنٹ جس میں وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ تو رکھیں سامنے. بڑی اسٹوپڈ قسم کی حرکت ویسے یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, سوری ٹو سے, کہ یار یہ کیا حرکت ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے اب 1 مہینہ ہونے کو ہے, 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں, اور مطالبات آپ کے پرانے درینہ مطالبات ہیں, اور جائز مطالبات ہیں, اور آئینی مطالبات ہیں, قانونی مطالبات ہیں, جمہوری مطالبات ہیں. ہر آئین پرست شخص ان مطالبات کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک. تو آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہاں, آپ ان مطالبات کو جاٹ ڈاؤن کریں, ایک صفحے پر لے کر آئیں اور رکھیں حکومت کے سامنے. آپ کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید اس کی کوئی لسٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے مطالبات کی. ہاں, اس میں ابھی تک تو صرف 3 تھے نا, اس میں ہو سکتا ہے اس میں بھی 8 فروری نہیں تھا, اس میں 8 فروری بھی آ سکتا ہے. اس میں 26 نومبر نہیں تھا, 26ویں آئینی ترمیم, سوری, اس میں 26ویں آئینی ترمیم بھی ایڈ ہو سکتی ہے. اچھا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شاید یہ لوگ فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. حکومت والے؟ ہم نہیں, جو اپوزیشن والے ہیں, پی ٹی آئی والے, کہ فیصلہ جو آئے گا اس سے پھر ہم آگے فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات میں بیٹھنا کہ نہیں. یہ جو 190 ملین اس میں تو خیر وہ شیخ وقاص اکرم صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی تھی کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تو ہم مذاکرات روکیں گے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, یہ گورنمنٹ کا کلیم تھا نا کہ شاید یہ اس وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال. دیکھو انہوں نے اتنے فیصلے دیکھ لیے ہیں, ان کے لیے اس فیصلے کی کیا مانویت رہ گئی ہے, اور نہ ہی کسی فیصلے سے آپ کو مذاکرات کو روکنا چاہیے. اگر آپ سنجیدہ ہیں, مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. گریلا جنگ لڑی نہیں جا سکتی ہے. مذاکرات کے میز پہ آپ کے مطالبات مانے جائیں یا نہ مانے جائیں, آپ کو کم از کم اس حکومت کو, یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے, اس ہائیبرڈ رجیم کو قوم کی آنکھوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے. کہ یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ ہم عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ نارسسسٹ ہے, جی, نرگسیت کا مارا ہوا ہے, جی, عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو اب عمران خان بیٹھ گیا. مشاہد حسین سید صاحب نے کل یا پرسوں کسی چینل پہ فرما رہے تھے کہ مجھے تو عمران خان میں بہت فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. فلیکسیبلٹی یہی ہے نا کہ وہ بیٹھ گئے ساتھ. اگر بیٹھتے ہیں تو پھر بھی یہ جھکتے مارتے ہیں, نہیں بیٹھتے تو پھر بھی جھکتے مارتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, مطلب کہ سے غلط راضی نہیں. یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا, ایسا ہی کہ جب وہ نہیں بیٹھ رہے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بیٹھتا نہیں ہے, یہ تو کہتا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب وہ بیٹھ گئے
تو تانے مارے جا رہے ہیں یہ تو انہی کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا. تو یہ ایک عجیب اسٹوپڈ قسم کی ایک اور ایسا ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی امیر بھائی. تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا.